سر پاک چائنا تعلقات پہ خاصی گہری نظر آپ رکھتے ہیں اور اس وقت تو چائنا بہت خوش ہوگا پاکستان نے جس طرح کا رد عمل دیا، اور پاکستان بھی بڑا شکر گزار ہے کہ پاکستان نے چاہے وہ روسی ساختہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ فرینچ ساختہ کچھ طیارے ہوں، ان کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ سر آپ نے چائنا بات ہوئی آپ کی، کیسا رد عمل وہاں سے آ رہا ہے، کیسے رسپانس آیا؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارک کہ ہم نے ہر فرنٹ پہ، وہ ڈپلومیٹک فرنٹ تھی، وہ اسٹریٹجیکل فرنٹ تھی، ہم نے ہر فرنٹ پہ الحمدللہ کامیابی حاصل کی ہے، اور میں سیلیوٹ کرتا ہوں پاکستان کی افواج کو۔ انہوں نے نو ڈاؤٹ، ان کا مورل آلریڈی ویری ہائی تھا، اور اس کے بعد تو انٹرنیشنلی ایک مورل پاکستان کی آرمی کا ایک بہت جو اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے وہ بہت ہائی اینڈ پہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم چائنا کے لیے جو بات کریں گے، دیکھیے چائنا از آور آل سیزن فرینڈ، دے کال اس آئرن بردر، اور اس میں ایک تو میسج بڑی دیر پہلے دے دیا گیا تھا ان کے اسٹریٹجیکل جو ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اس کی طرف سے، جو مسٹر وکٹر گو نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اور وہ اتنا کلیئر اسٹیٹمنٹ تھا کہ پاکستان از آور آئرن بردر اینڈ آل ٹائم فرینڈ۔ آئرن بردر، فولادی بھائی، یہ بار بار وہ پاکستان کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، اینڈ دے ہیو پروون اٹ۔ دیکھیے ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ سی پیک از اٹس اونلی اے فائنینشیل آبجیکٹیو، بٹ اٹ از ناٹ فائنینشیل اونلی، بٹ اٹ از آلسو ریلیٹڈ ٹو آور اسٹریٹجیکل۔ ایک ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے جو بڑی دیر سے یہ کہتے تھے کہ سی پیک پاکستان کے بقا کی ضمانت ہے، سی پیک پاکستان کے بقا کی ضمانت ہے۔ میں کہتا ہوں BRI، سی پیک، دس آل، ان ساری چیزوں نے پاکستان کو ایک سٹیک پہ لا کے کھڑا کر دیا، جہاں پہ چائنا اس کے ساتھ کھڑا ہوا، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ آن ڈپلومیٹک گراؤنڈز اور آن اسٹریٹجیکل گراؤنڈز۔ یہ جو ہم اگزامپل آپ نے دی ہے رافیل کی، S-400، یہ جو دفاعی نظام تھا ان کا، انٹرسپشن جو انہوں نے میزائل سسٹم رکھا ہوا تھا، تو یہ کون سا ایسا میزائل جو کہ 140 کلومیٹر کی رینج والا ایک الفتح میزائل، اور جس کو ایسا ٹارگٹ کیا گیا، کون سی ایسی چیز تھی، کون سا ایسا سپر سونک سسٹم تھا جو اس میں بلٹ ان تھا کہ وہ اس کو ڈیڈکٹ ہی نہیں کر پایا، کہ جس کا اپنا کام یہ تھا کہ وہ میزائلز کو روکے اور ان پہ حملوں کو روکے، وہ بجائے حملے کو روکنے پہ وہ خود ہی اس سے ڈسٹروائے ہو گیا۔ یہ پاکستان کی اسٹریٹجیکل برتری کو اور پاکستان کی ٹیکنیکل برتری کو ظاہر کرتا ہے۔ آج بلغاریہ کی جو منسٹری ہے، ان کی منسٹری آف ڈیفینس، انہوں نے خاص طور پہ ایک سبجیکٹ شروع کیا ہے اس چیز کو اسٹڈی کرنے کے لیے کہ اس سپر سونک میزائل میں کون سی ٹیکنالوجی یوز کی گئی تھی کہ نہ صرف وہ ڈیڈکٹ نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے۔ عامر صاحب، اس ساری سچویشن کے اندر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسکلیشن جاری تھی، ایک جنگ کا ماحول تھا، جنگ ہوئی بھی خیر، اس میں ایک بہت بڑا جو ہم فیوچر کے لیے دیکھ رہے تھے کہ ویسٹ اور چائنا کے حوالے سے بہت بات ہو رہی تھی، کیونکہ یہ صرف اور صرف دو آرمیز کا، دو فضائیہ کا، بحریہ کا آپس میں مقابلہ نہیں تھا، ساتھ ہی یہ ویپنز کا بھی مقابلہ ہو رہا تھا، یہ ٹیکنالوجی کا بھی مقابلہ ہو رہا تھا۔ تو ہم نے بہرحال دیکھا جہاں پہ ہمارے جوانوں نے بہترین اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، وہاں پر پوری دنیا کو یہ بھی پتہ لگا کہ امریکہ کے یا باقی ممالک کے جو ہتھیار ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، وہ خاصی پیچھے رہ گئی ہے شاید چائنا کے مقابلے میں۔ جی، یہ تو ایک کیس سٹڈی بنتی ہے پوری دنیا میں۔ جیسے ہم کہہ رہے تھے، اب چنگڈو ایئر کرافٹ کمپنی وہی کمپنی ہے جو بیسیکلی JF-17 بناتی ہے، جی، تو اسی کمپنی میں اب JF-17 میں ہمارا ان کے ساتھ JV ہے، ہو سکتا ہے J-10C میں بھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لائزن ہو۔ یہ خالی تیاروں کی جنگ نہیں تھی، ان کے ساتھ جو ٹیکنالوجی، اور خاص طور پہ میں نے آپ ہی کے کسی پروگرام میں بیٹھ کے ڈیپ سیک ٹیکنالوجی کا ذکر کیا تھا کہ یہ ڈیپ سیک ٹیکنالوجی کو ہمیں ایک بڑا چیلنج کے طور پہ اسے پوری دنیا کو سمجھ آئے گا کہ یہ ڈیپ سیک ٹیکنالوجی ہے کیا۔ یہ صرف تیاروں کے ساتھ لڑائی نہیں تھی، بلکہ اس کے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، اس کے ریڈار سسٹمز ہیں، اس کے کمپیوٹر سسٹمز ہیں، انہوں نے آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کیا اور آگے سگنلز پاس کیے، اس میں ایک بہت بڑا کردار اس ٹیکنالوجی کا بھی ہے جو ابھی تک پوری دنیا کے آگے ویسے ایکسپوز ہی نہیں ہو پائی تھی کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے PL-15 آئے، PL-15 کی رینج 200 کلومیٹر تھی، ان کے تیاروں کی رینج 150 کلومیٹر تھی، دیٹ از another objective۔ لیکن انٹیگریشن، آپ کے پورے اس سسٹم کی جو انٹیگریشن تھی، یہ ایک اور چیز تھی
اس کا خالی اس چیز سے تعلق نہیں تھا کہ ان کے ایک میزائل کی رینج جو ہے وہ 200 کلومیٹر تک ہو رہی ہے، ہماری 200 ہو رہی ہے اور ان کی 150 تک ہے، بلکہ وہ تمام انٹیگریشن سسٹم جو ہے، اور الحمدللہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو کہ پبلک میں تو پہنچے گی. ہمارے ایڈمرل صاحب نے بھی جو ذکر کیا ہے کہ ہم نیوی وائز بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے ایجز موجود ہیں جن کو میں وٹنس کر سکتا ہوں کہ چائنا نے پاکستان کو بہت سی ایسی ٹیکنالوجیز پاس کی ہیں، ود ٹیکنالوجی پاس کی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے ایکسپورٹ ورژن نہیں بلکہ اوریجنل ورژنز کے ساتھ، تاکہ پاکستان کی طرف اگر نیوی والی سائڈ پہ بھی بیلی آنکھ سے دیکھا جاتا تو ہم وہاں پہ بھی دفاع کرنے کے قابل تھے. اور سر آپ اس چیز کو طارق صاحب جیسے لے رہے ہیں کہ جی یہ ایک اسٹریٹجیکل وار تھی، مجھے اس کے پیچھے ایک اکنامیکل وارفیئر بھی نظر آ رہی ہے، اور اکنامیکل وارفیئر یہ تھی کہ پاکستان کی اکانومی بڑی بہترین ٹریک پہ چل رہی تھی. پاکستان کو آئی ایم ایف سے انسٹالمنٹ بھی ریلیز ہو گئی جو کہ کل ہی ریلیز ہوئی، $2.3 بلین کی، $1 بلین اس another chapter and 1.3 جو موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے. تو پاکستان واز ان اے پوزیشن آف ٹیک آف، فائنینشیل ٹیک آف، اور یہ چیزیں بہت سارے ملکوں کو راست نہیں آ رہی تھی، اور جو راست نہ آنے والے ممالک ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ملک ہے جس کے ڈرونز جو ہیں وہ مسلسل پاکستان پہ حملہ کر رہے تھے، اور ان کو چلانے والے بھی وہیں پہ بیٹھے تھے، ان کے ہینڈلرز انڈین نہیں تھے بلکہ اسی اسرائیل کے لوگ تھے جو یہاں پہ بیٹھ کے. آپ درست کہہ رہے ہیں، جہاں سے بھی وہ کر رہے ہیں وہ پاکستان نے بڑا کلیئر کر دیا کہ آپ بڑے لڑکے لے کر آئے، چھوٹے لڑکے لے کر آئے، ہمارے یہی لڑکے ہیں اور یہی لڑکے آپ کو ماریں گے. اس میں لاسٹ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان کا فائنینشیل ٹیک آف تھا یہ بہت ضروری تھا، اور یہ جتنا ڈرامہ رچایا گیا ہے یہ بیسیکلی اس پاکستان کے فائنینشیل ٹیک آف کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، کہ پاکستان کا بجٹ اب دیکھیں پچھلے 2 مہینوں سے ہم اپنے بجٹ کو پلس والی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں، مہنگائی کی شرح اگلے مہینے سے مائنس میں آنے کی توقع ہے. یہ تمام انڈیکیٹرز، اور ان تمام انڈیکیٹرز کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے پاکستان پہ ایک ایسی جنگ امپوز کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کو دوبارہ ٹریک سے ہٹا دیا جائے. میری آبزرویشن یہ ہے. عامر صاحب، اس ساری سچویشن کے اندر جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسکلیشن جاری تھی، ایک جنگ کا ماحول تھا، جنگ ہوئی بھی خیر، اس میں ایک بہت بڑا جو ہم فیوچر کے لیے دیکھ رہے تھے کہ ویسٹ اور چائنا کے حوالے سے بہت بات ہو رہی تھی، کیونکہ یہ صرف اور صرف 2 آرمیز کا، 2 فضائیہ کا، بحریہ کا آپس میں مقابلہ نہیں تھا، ساتھ ہی یہ ویپنز کا بھی مقابلہ ہو رہا تھا، یہ ٹیکنالوجی کا بھی مقابلہ ہو رہا تھا. تو ہم نے بہرحال دیکھا جہاں پہ ہمارے جوانوں نے بہترین اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، وہاں پر پوری دنیا کو یہ بھی پتہ لگا کہ امریکہ کے یا باقی ممالک کے جو ہتھیار ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، وہ خاصی پیچھے رہ گئی ہے شاید چائنا کے مقابلے میں. جی یہ تو ایک کیس سٹڈی بنتی ہے پوری دنیا میں. جیسے ہم کہہ رہے تھے اب چنگڈو ایئر کرافٹ کمپنی وہی کمپنی ہے جو بیسیکلی JF-17 بناتی ہے. جی. تو اسی کمپنی میں اب JF-17 میں ہمارا ان کے ساتھ JV ہے، ہو سکتا ہے J-10C میں بھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لائزن ہو. یہ خالی تیاروں کی جنگ نہیں تھی، ان کے ساتھ جو ٹیکنالوجی، اور خاص طور پہ میں نے آپ ہی کے کسی پروگرام میں بیٹھ کے ڈیپ سیک ٹیکنالوجی کا ذکر کیا تھا کہ یہ ڈیپ سیک ٹیکنالوجی کو ہمیں ایک بڑا چیلنج کے طور پہ اسے پوری دنیا کو سمجھ آئے گا کہ یہ ڈیپ سیک ٹیکنالوجی ہے کیا. یہ صرف تیاروں کے ساتھ لڑائی نہیں تھی، بلکہ اس کے جو کمیونیکیشن سسٹم ہے، اس کے ریڈار سسٹمز ہیں، اس کے کمپیوٹر سسٹمز ہیں، انہوں نے آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کیا اور آگے سگنلز پاس کیے. اس میں ایک بہت بڑا کردار اس ٹیکنالوجی کا بھی ہے جو ابھی تک پوری دنیا کے آگے ویسے ایکسپوز ہی نہیں ہو پائی تھی کہ یہ ٹیکنالوجی کیا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے PL-15 آئے، PL-15 کی رینج 200 کلومیٹر تھی، ان کے تیاروں کی رینج 150 کلومیٹر تھی. دیٹ از another objective. لیکن انٹیگریشن، آپ کے پورے اس سسٹم کی جو انٹیگریشن تھی یہ ایک اور چیز تھی. اس کا خالی اس چیز سے تعلق نہیں تھا کہ ان کے ایک میزائل کی رینج جو ہے وہ 200 کلومیٹر تک ہو رہی ہے، ہماری 200 ہو رہی ہے اور ان کی 150 تک ہے، بلکہ وہ تمام انٹیگریشن سسٹم جو ہے. اور الحمدللہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی خبریں ہیں جو کہ پبلک میں تو پہنچے گی. ہمارے ایڈمرل صاحب نے بھی جو ذکر کیا ہے کہ ہم نیوی وائز بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے ایجز موجود ہیں جن کو میں وٹنس کر سکتا ہوں کہ چائنا نے پاکستان کو بہت سی ایسی ٹیکنالوجیز پاس کی ہیں، ود ٹیکنالوجی پاس کی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے ایکسپورٹ ورژن نہیں بلکہ اوریجنل ورژنز کے ساتھ، تاکہ پاکستان کی طرف اگر نیوی والی سائڈ پہ بھی بیلی آنکھ سے دیکھا جاتا تو ہم وہاں پہ بھی دفاع کرنے کے قابل تھے.
اور سر آپ اس چیز کو طارق صاحب جیسے لے رہے ہیں کہ جی یہ ایک اسٹریٹجیکل وار تھی، مجھے اس کے پیچھے ایک اکنامیکل وارفیئر بھی نظر آ رہی ہے، اور اکنامیکل وارفیئر یہ تھی کہ پاکستان کی اکانومی بڑی بہترین ٹریک پہ چل رہی تھی. پاکستان کو آئی ایم ایف سے انسٹالمنٹ بھی ریلیز ہو گئی جو کہ کل ہی ریلیز ہوئی $2.3 بلین کی. $1 بلین اس another chapter and 1.3 جو موسمیاتی تبدیلیوں کے لیے. تو پاکستان واز ان اے پوزیشن آف ٹیک آف، فائنینشیل ٹیک آف، اور یہ چیزیں بہت سارے ملکوں کو راست نہیں آ رہی تھی. اور جو راست نہ آنے والے ممالک ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ملک ہے جس کے ڈرونز ہوئے ہیں وہ مسلسل پاکستان پہ حملہ کر رہے تھے، اور ان کو چلانے والے بھی وہیں پہ بیٹھے تھے. ان کے ہینڈلرز انڈین نہیں تھے بلکہ اسی اسرائیل کے لوگ تھے جو یہاں پہ بیٹھ کے. آپ درست کہہ رہے ہیں، جہاں سے بھی وہ کر رہے ہیں وہ پاکستان نے بڑا کلیئر کر دیا کہ آپ بڑے لڑکے لے کر آئے، چھوٹے لڑکے لے کر آئے، ہمارے یہی لڑکے ہیں اور یہی لڑکے آپ کو ماریں گے. اس میں لاسٹ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان کا فائنینشیل ٹیک آف تھا یہ بہت ضروری تھا، اور یہ جتنا ڈرامہ رچایا گیا یہ بیسیکلی اس پاکستان کے فائنینشیل ٹیک آف کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کہ پاکستان کا بجٹ اب دیکھیں پچھلے 2 مہینوں سے ہم اپنے بجٹ کو پلس والی سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. مہنگائی کی شرح اگلے مہینے سے مائنس میں آنے کی توقع ہے. یہ تمام انڈیکیٹرز، اور ان تمام انڈیکیٹرز کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے پاکستان پہ ایک ایسی جنگ امپوز کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کو دوبارہ ٹریک سے ہٹا دیا جائے. میری آبزرویشن یہ ہے.